السلام علیکم دوستوں قارون کے متعلق مروی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ بعض مورخین اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی اور بعض اسے خالہ زاد بھائی بھی بیان کرتے ہیں۔ قارون پہلے بے حد غریب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے درخواست کی کہ اسے کوئی عمل اور کوئی ورد تعلیم کریں جس کے ذریعے اللہ اسے وسیع ترین رزق عطا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے وظیفہ تعلیم فرمایا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے پاس دولت کا ڈھیر جمع ہو گیا اور اس کے خزانوں کی چابیاں بہت سے اونٹوں پر لادی جاتی تھیں۔ جب وہ اپنے نوکروں اور خادموں کے ساتھ اپنے محل سے برآمد ہوتا تھا تو لوگوں کے منہ سے بے ساختہ یہ دعا نکلا کرتی تھی، اے اللہ ہمیں بھی قارون کی طرح دولت مند بنا دے۔ دوستوں پھر ایسا کیا ہوا کہ قارون پر عذاب نازل ہوا اور اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تو اس نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے رعایت دیتے ہوئے فرمایا، تو 1000 جانوروں میں سے ایک جانور اور 1000 دینار میں سے صرف 1 دینار بطور زکوٰۃ دے دے تو بھی میں قبول کر لوں گا۔ قارون نے اس وقت تو یہ مقدار مجبور ہو کر قبول کر لی، لیکن وہ جیسے ہی گھر آیا اور اس نے اپنی جائیداد کا حساب لگایا تو اسے اپنی جائیداد کا 1000واں حصہ بہت زیادہ نظر آیا اور اسے اس کی فطری کنجوسی نے 1000واں حصہ ادا کرنے سے روک دیا۔ پھر قارون نے اپنے دوستوں کو بلا کر کہا، اب تک جو کچھ موسیٰ کہتے آئے ہم ان کا کہنا مانتے رہے، لیکن اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ اب موسیٰ ہماری جائیداد کا بھی ہم سے حصہ لینا چاہتا ہے اور یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ سوچو۔ قارون کے دوستوں نے اس سے کہا، ہم کچھ نہیں کہتے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، جیسا مناسب سمجھیں کریں۔ قارون نے کہا، فلاں بدکار عورت کو بلاؤ، میں اسے انعام دے کر موسیٰ پر تہمت لگانا چاہتا ہوں تاکہ موسیٰ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائیں اور ہمیں کسی طرح کا حکم دینے کے قابل نہ رہیں۔ بدکار عورت آئی۔ قارون نے اسے 1000 دینار دینے کا وعدہ کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر اس نے موسیٰ پر تہمت لگائی تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے برآمد ہوئے اور میدان میں پہنچ کر انہوں نے وعظ و نصیحت شروع کی۔ آپ نے اپنی نصیحت میں ارشاد فرمایا، میں چور کا ہاتھ قلم کر دوں گا، جو کنوارا شخص زنا سے مرتکب ہوگا اسے کوڑے اور جو شادی شدہ زنا سے مرتکب ہوگا اسے سنسار کر دوں گا۔ اسی مجمع میں قارون بھی موجود تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، جناب اگر یہ جرم آپ سے بھی سرزد ہو تو اس کی بھی یہی سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ قارون نے کہا، لیکن بنی اسرائیل میں تو یہ مشہور ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خوب سوچ سمجھ کے بات کرو، کیا میں نے زنا کیا ہے؟ قارون نے کہا، جی ہاں، اور اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میدان میں لے آؤ۔ عورت میدان میں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت سے کہا، جو الزام قارون مجھ پر لگا رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ اس وقت عورت نے دل میں سوچا کہ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ سچ بات کہہ دوں اور نبی کو اذیت نہ دوں۔ یہ سوچ کر اس عورت نے کہا، قارون جھوٹا ہے، اس نے مجھے 1000 دینار کی لالچ دی ہے تاکہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ عورت کا بیان سن کر قارون بے حد شرمندہ ہوا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزت نفس سلامت رہنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے رو رو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا تیرے دشمن مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، آج مجھے اس پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، ہم نے زمین کو تمہارا مطیع بنا دیا ہے، تم زمین کو جو بھی حکم دو گے زمین اس کی تعمیل کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف رخ کیا اور فرمایا، جس طرح سے اللہ نے مجھے فرعون اور آل فرعون پر غلبہ دیا، اسی طرح سے اس نے مجھے قارون اور اس کے ساتھیوں پر بھی غلبہ عنایت کیا ہے۔
پھر آپ نے فرمایا جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور باقی لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ یہ اعلان سننے کے بعد صرف 2 شخص قارون کے ساتھ کھڑے رہے، باقی لوگ قارون سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے ساتھیوں کو نگل لے۔ زمین نے پہلے پہل اسے پنڈلی تک نگل لیا، پھر زانو تک نگل لیا۔ قارون نے چیخ کر کہا، موسیٰ میں سمجھ گیا تو مجھے زمین میں داخل کر کے میرے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، خدایا اس کے تمام خزانے اس کے سر پر رکھ دے اور پھر اسے داخل زمین کر دے۔ فرشتوں نے اس کے خزانے کے بھرے ہوئے کمرے اس کے سر پر رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل لے۔ اب کی بار زمین نے اسے کمر تک نگل لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو پھر حکم دیا کہ اسے نگل لے۔ زمین نے اسے گردن تک نگل لیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واسطے دیتا رہا، مجھ پر رحم کرو، لیکن حضرت موسیٰ جلال میں تھے۔ پھر آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اب اسے پوری طرح سے نگل لے۔ زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو نگل لیا۔ جب بنی اسرائیل نے قارون کا یہ حشر دیکھا تو کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قارون جیسی دولت نہیں دی، ورنہ ہمارا بھی یہی حشر ہوتا جیسے قارون کا ہوا ہے۔ قارون کے واقعے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ تم بڑے سخت دل ثابت ہوئے۔ قارون نے آپ کو بڑے واسطے دیے لیکن تم نے اس پر رحم نہ کیا۔ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، اگر قارون مجھے ایک بار بھی پکار لیتا تو میں اسے نجات دے دیتا۔